اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے صبح کر دی، جگا دیا، الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ آمین۔ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں سب؟ جامعہ الحمدللہ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ایسی ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں، بس دل دہل جاتا ہے۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جی بالکل، آمین آمین۔ آمین۔ چلیے، آپ کو ہوم ورک دیا تھا میں نے، شیئر ہو گئی ہے بک آپ کے ساتھ۔ ہوم ورک کر لیا، بہت ایزی تھا۔ اگر آپ کو رولز آتے ہیں جملہ اسمیہ بنانے کے، سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر اس میں زمانہ آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا، اور اگر نہیں آ رہا، صرف کام ہے، تو پھر بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ جملہ اسمیہ ہے، تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے، اردو میں ہی دیکھ لینا ہے کہ کیا مبتدا اور کیا خبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہے کہ قریب ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آج میں تھوڑا سا اس کو انگلش میں بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو انگلش نہیں بھی آتی تب بھی آپ کہیں کہ ہاشم از اے ڈاکٹر، یہ تو انگلش میں بھی یہی بنے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں کہ کوئی ایسا جملہ ہے جو آپ کو نہیں بنانا رہا انگلش میں، تو اس کو بھی یہی طریقہ کریں، اردو میں بیچ میں از لگا لیں۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا، اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کا جملہ فعلیہ، اس سے پہلے آپ کا کیا ہوگا، مبتدا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی خبر ہو جائے گی۔ تو جملہ اسمیہ کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ ابھی کچھ ایسے جملے آئیں گے جس میں ہمیں اس طرح کی ضرورت پڑے گی کہ ہم عربی ہی میں اس کو از لگائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو ہم کر سکتے ہیں، ہاشم ایک ڈاکٹر ہے، ہاشم از اے ڈاکٹر، تو ہاشم کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر آ رہا ہے۔ بڑے سے بڑے جملے کو آپ نے یہی کرنا ہے، جملہ اسمیہ کو۔ فعلیہ میں پھر آپ کو پتہ ہے اس میں فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، پھر متعلق بھی ہوتا ہے۔ اس میں بھی متعلق ہو سکتا ہے، ابھی متعلق آیا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے، ایک کے لیے بھی تنوین ہوتی ہے، تنوین آپ لائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں نا ایک ڈاکٹر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نکرہ ہے، ڈاکٹر کیا ہے، یہ نکرہ ہے، صحیح ہے، اور ہاشم کیا ہے، یہ۔ اچھا، جملہ اسمیہ کے قواعد ذرا دوہرا لیتے ہیں، سب بہنوں کو آ جائیں۔ جو مبتدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کے رولز کیا ہیں؟ معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ ہوتا ہے، ویری گڈ۔ معرفہ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں نا؟ جی، یا تو الف لام والا لفظ ہوگا، یا علم میں سے ہوگا، اسم اشارہ میں سے ہوگا، علم ہوگا، الف لام ہوگا، ضمیر، ٹھیک ہے نا، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، اشارہ بھی ہو مرکب سکتا ہے۔ اضافی بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، مرکب، ہاں وہ ابھی میں بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، الف لام یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے، کوئی علم ہو مسٹ ہے، ضمائر موٹی والی صرف ہوا ہما ہم، یہی مبتدا بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہیں وہ تو مرکب اضافی کے ساتھ اٹیچ ہو کے پھر مبتدا بن سکتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں بن سکتی ہیں، اکیلے نہیں بن سکتی۔ پھر اسماء اشارہ ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ زینہ جو ہے یہ بھی مبتدا بنتا ہے، لیکن وہ اکیلا نہیں بنتا، اس کے آگے اس کا صلہ ہوتا ہے، پھر وہ مل کے تو جو بھی بننا ہوتا ہے بننے ہوتے ہیں، کبھی خبر بن جاتا ہے، کبھی مبتدا بن جاتا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری۔ یہ چار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ڈیفینیٹلی مبتدا بنانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے مبتدا جو ہے وہ آپ کا، ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی جگہ پہ، کہ مبتدا جو ہے وہ بھی مرکب بن سکتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے نا اس کی جو صورتیں ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یعنی کوئی بھی آپ کا جو مرکب ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، سوائے کون سے مرکب کے؟ مرکب جاری کے، مرکب جاری اور ظرف مداخلہ۔ ذات مطابق۔ ظرف مداخلہ بھی جو ہے نا اسی کا ساتھی ہے، تو وہ یہ بھی نہیں بن سکتا۔ ان دونوں کو ملا کے ظرف اور مرکب جاری، ظرف مداخلہ، ٹھیک ہے، اور مرکب جو جاری ہوتا ہے، جسے ہم مرکب جاری، جس میں ایک حرف جر ہوتا ہے، یہ دونوں ملا کے کیا کہلاتے ہیں؟ ان کا ایک نام ہوتا ہے، اور یہ صرف جہاں بھی ہوں گے خبر بنیں گے یا متعلق بنیں گے۔ ٹھیک ہے، متعلق بھی بنتے ہیں جملوں میں،
اور اگر خبر نہ ہو تو پھر خبر بھی بن جاتے ہیں. تو یہ دونوں مل کے شبہ جملہ بنتے ہیں. یہ آپ کو یہاں پہ میں بتا رہی ہوں شبہ جملہ، یعنی یہ جملہ نہیں ہوتے، جملے کی طرح ہوتے ہیں. شبہ کا مطلب ہے سملر، تو یہ شبہ جملہ کہلاتے ہیں. بنیں گے یہ خبری، کہاں پہ خبر بنیں گے؟ جملہ اسمیہ میں. فعلیہ میں خبر نہیں بنیں گے، فعلیہ میں متعلق بنتے ہیں. جملہ اسمیہ میں جب خبر موجود نہیں ہوتی تو پھر یہ خبر بھی بن جاتے ہیں. شروع میں آئے تب بھی خبر، بعد میں آئے تب بھی خبر. اچھا یہ تو ہو گئے خبر، انہوں نے خبر ہی بننا ہے. لیکن ایک مرکب جو ہے نا، باقی جو 4 مرکبات آپ نے پڑھے ان میں سے ایک مرکب ایسا ہے جو کہ خبر نہیں بن سکتا. مرکب اشاری. مرکب اشاری، کیونکہ اس میں شروع میں معرفہ آ رہا ہوتا ہے تو خبر نکرہ ہوتی ہے نا، تو وہ ہم اس کو وہ نہیں بنا سکتے. یہ کامن سینس کے سوال ہیں، ان کے اوپر جب آپ کے ٹیسٹ آئیں گے نا پھر آپ کا مور یعنی آپ کو اس وقت مشکل نہیں ہوگی. اچھا یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں تھا، یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا. میں بڑے بڑے لمبے آپ کو فل ان دا بلینکس بھیجنے والی ہوں، وہ آپ کریں گے تو آپ کو ساری گرامر پیچھے جتنی میں پڑھائی ریوائز ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا بھئی یہ تو سب ہمیں آتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اچھا اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے کہ یہ ہو گیا، تو یہ آپ کی جملہ اسمیہ میں کیا بنیں گے؟ خبر بھی بن سکتے ہیں، اور جہاں بھی آئیں گے خبر ہی بنیں گے. اگر خبر موجود ہے جملے میں، ون ورڈ ہے یا مرکب اضافی کی صورت میں ہے. خبر کی صورتیں بھی دیکھ لیتے ہیں. خبر کی کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ مبتدا تو آپ نے دیکھ لیا، یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں مبتدا کی. اس کے علاوہ کوئی مرکب بھی بن سکتا ہے. اور کون سا مرکب بنے گا؟ مرکب جاری. مرکب جاری تو بنے گا، اور نہیں سارے مرکبات جتنے بھی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، سب کے سب. مرکب جاری تو مبتدا بن ہی نہیں سکتا نا. نہیں سوری، وہ میں خبر کا سمجھی. ہاں نہیں، اس کو نہیں. آپ جتنے بھی مرکب جاری کو چھوڑ کے، ظرف مداخلہ کو چھوڑ کے جتنے بھی مرکبات ہیں ان کو مبتدا بنا سکتی ہیں. میرا مطلب ہے مرکب ناقص سے. جی مرکب ناقص جتنے بھی ہیں نا وہ آپ کے مبتدا بن جائیں گے. ٹھیک ہے، بس یہاں پہ یہ کہانی ختم ہوگی مبتدا کی. اب ہم نے دیکھنا خبر کی صورتیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا رہی ہوں، چیزیں آپ کو آتی ہیں. ابھی میں ترجمہ کرواؤں گی. یہاں پر خبر کی صورتیں کیا ہیں؟ خبر مفرد بھی ہوتی ہے. اب یہاں پہ مفرد جو ہے مرکب کے مقابلے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو خبر مفرد بھی ہوتی ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر جملہ بھی ہوتی ہے. جملہ بھی ہوتی ہے، یعنی یہاں مفرد جو آ رہا ہے نا وہ جملے کے مقابلے میں آ رہا ہے، یہاں پہ مرکب کے مقابلے میں نہیں آ رہا. میری بات غور سے سنیں، یہاں پہ مفرد جو آ رہا ہے وہ جملے کے مقابلے میں آ رہا ہے، یعنی سنگل ورڈ. ہاں ہاں، یعنی وہ 1 ورڈ جو ہوتا ہے نا. اچھا مفرد جو ہے نا، اب جملہ یعنی ایک تو آپ کی خبر مفرد ہوگی اور ایک جملہ ہوگی نا. اب جملے کے اندر بھی آپ کی جملے جو ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک میں نے کیا آپ کو ابھی بھی بتایا، یہ شبہ جملہ ہے. شبہ جملہ میں 2 چیزیں بھی میں نے لکھوا دی اوپر. جی شبہ جملہ میں سے یہ 2 چیزیں آئیں گی صرف. ٹھیک ہے، میں خبر بتا رہی ہوں. خبر مفرد بھی آ سکتی ہے اور خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، 1 ورڈ اور یہ جملہ. اب جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جملہ فعلیہ تو ہوتا ہی ہے، جملہ اسمیہ وہ تو مرکب تام ہوتا ہے نا. تو جملے کی جو 2 قسمیں ہیں وہ شبہ جملہ اور جملہ. ٹھیک ہے، شبہ جملہ کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا کمپلیٹ جملہ نہیں ہے، وہ شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، جملے کی طرح ہے. اور جملہ کیا ہے؟ جو آپ کا مرکب تام ہے. اس کے آگے بریکٹ میں مرکب تام لکھ لیں. پھر اس کی کون سی 2 قسمیں ہوتی ہیں جملے کی؟ جملہ اسمیہ. ابھی آپ کو اس میں بہت حیرت ہونے والی ہے جو میں چیز آپ کو بتانے والی ہوں. ٹھیک ہے، شاید کسی کو پتا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ 2 قسمیں ہو جائیں گی. بالکل اس کو ایسے ہی بنائیں جیسے میتھ میں بناتے ہیں. یہ جملہ فعلیہ ہے، او سوری، جملہ فعلیہ. اچھا سمجھ آ رہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی میم. اچھا، خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، خبر
جملہ بھی ہو سکتی ہے. اب وہ کہاں گئے آپ کے جو کہ مرکب اضافی جو آپ مرکبات یا خبر بناتے ہیں, خبر بن کے آتے ہیں, خبر میں مرکبات بن کے آتے ہیں نا, کتنے مرکبات آپ بناتے ہیں. مرکب جاری کا تو آپ کو پتہ ہے, چلیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے, وہ تو شبہ جملہ میں آ گئے نا دونوں. تو جملہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ بھی خبر بن کے آ سکتی ہے, جملہ فعلیہ کمپلیٹ جملہ بھی خبر بن کے آ سکتی ہے. تو وہ ناقص کہاں گئے جو اسم مرکب اشاری ہے, مرکب اضافی ہے, مرکب توصیفی ہے, وہ بھی تو خبر بنتے ہیں. تو ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ سوال پیدا ہو رہا ہے نا, کسی کو پتا ہے اس کا جواب؟ یہ بات آپ کے لیے بالکل نہیں ہے کہ مفرد کا آپ کو پتا ہے ون ورڈ خبر ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ بن رہی ہے ہاشم طبیب, ہے نا. یہ اتنا لمبا لگ رہا ہے لیکن 2 لفظوں میں آپ کا جملہ بن رہا ہے. خبر مفرد طبیب آپ کی خبر نکرہ آ رہی ہے اور مفرد آ رہی ہے. تو یہ تو پہلی قسم ہو گئی نا مفرد والی جملے کی. یہ جو ہے خبر کی پہلی قسم مفرد والی ہو گئی کہ خبر آپ کی مفرد آ رہی ہے, اور ہاشم آپ کا مبتدا ہے کیونکہ وہ علم ہے. اچھا, جو چیزیں بہت دور جا کے ہم نے لینی ہے نا, ان کو ہم یہیں پہ لے لیتے ہیں تاکہ جب ہم کو ساتھ ساتھ لے کے چلے نا تو پھر آپ لے کے لیے آسانیاں ہو جائیں. اچھا, اب یہاں پر خبر میں نے بتایا خبر آپ کی 2 طرح سے آتی ہے, مفرد اور جملہ. تو جملے میں ایک شبہ جملہ ہو گیا اور باقی یہ جملے ہو گئے. تو وہ مرکب کدھر گئے, ان کو آپ یہاں ڈالیں گے, وہ مفرد کے حکم میں ہوتے ہیں. ہے نا عجیب بات کہ جو مرکب ان کو 2 کو چھوڑ کے نہیں تو شبہ جملہ میں آ جائیں گے نا. ان کو تو یہاں ڈال دیا ہم نے, ٹھیک ہے. اس میں لکھ لیں 2 اس کی شاخیں بنا کے. اس میں آپ کے مرکب جاری بھی آ رہا ہے اور مرکب ظرف مداخلہ بھی آ رہا ہے, اس میں ظرف بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو آپ کا اس میں آ گیا. باقی جو آپ کے مرکبات ہیں نا, مرکب توصیفی ہے, مرکب اشاری ہے, ٹھیک ہے, اور مرکب کون سا ایک مرکب ہے سب سے زیادہ جو قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے, کون سا مرکب یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ؟ عطفی, نو, سب سے زیادہ مرکب جاری, اضافی. اضافی. اس میں مفرد تو آپ کا آ گیا طبیبن, ٹھیک ہے نا, یہ تو مفرد ہے. لیکن وہ جو آپ کے 3 مرکبات ہیں نا, یہاں پہ آپ نے آگے لکھنے ہیں, وہ تینوں مرکبات مرکب اضافی, مرکب اشاری اور مرکب توصیفی, وہ مفرد کے حکم میں آتے ہیں. میں مرکب اشاری خبر بن سکتا ہے؟ مرکب اشاری ہاں خبر نہیں بن سکتا, سوری میں خبر کی ابھی ڈیفینیشن آپ کو لکھوا رہی ہوں نا, تو وہ خبر نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. میں اپنی بات کی خود ہی اگینسٹ چلی گئی. اب آپ کے کون سے مرکب رہ گئے؟ 2 تو ادھر آپ نے شبہ جملہ میں ڈال دے, ٹوٹل آپ نے کتنے پڑھے ہیں؟ 4 ہی پڑھے ہیں. اب آپ کے مفرد کے حکم میں صرف جو آ رہے ہیں نا, جزاک اللہ خیر, جو مفرد کے حکم میں آ رہے ہیں وہ صرف 2 ہی آ رہے ہیں. ایک آ رہا ہے مرکب توصیفی اور ایک آتا ہے مرکب اضافی. اسی میں نیچے اینڈ پہ نوٹ لکھ لیں, کیونکہ پھر آپ ہی میری طرح وہ تھوڑا بھول سکتے ہیں, انسان ہوتا ہے بھول جاتا ہے. لکھ لیں کہ مرکب اشاری جو ہے نا وہ کبھی خبر بن کے نہیں آ سکتی. نوٹ لکھ لینا, آپ کے نوٹس کمپلیٹ ہو گئے جملہ اسمیہ کے بارے میں. اس کے اوپر آپ لگا لیں کہ یہ خبر نہیں بن سکتا. آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لینا, میں نے کراس لگا دیا. اور میں مرکب عددی وہ آپ کے خبر میں آ سکتے ہیں, وہ آ سکتے ہیں. تو وہ یہ مفرد نہیں آئے گا اگر خبر موجود ہے نا اصلی والی, ان میں سے کوئی خبر موجود ہے, مفرد خبر موجود ہے, یا مرکب اضافی موجود ہے, مرکب توصیفی موجود ہے, یا پھر شبہ جملہ یا پھر جملہ, اگر یہ خبریں موجود ہیں تو پھر مرکب عددی کو ایز اے مرکب عددی لیں گے, اس کو ایز اے خبر نہیں لیں گے. لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ خبر بن جائے, ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن کے اوپر ہوتا ہے, آپ نے سچویشن کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا چل رہی ہے جملے میں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. تو یہاں پہ آج جو نئی بات آپ نے, جو سب کچھ چیزیں پتہ ہوں گی شاید, لیکن جو یہاں نئی بات آپ نے سیکھی ہے, مفرد کے ایک حکم میں 2 مرکب لکھ لیں. مفرد پلس, یہ سارے مفرد ہی ہوتے ہیں, مفرد کے حکم میں ہی آتے ہیں. پھر پتہ ہے ہم کیا کرتے ہیں, مفرد ہماری جب خبر ہوتی ہے وہ تو آپ کی نکرہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہے. لیکن جب آپ مرکب اضافی کی شکل میں خبر لاتے ہیں اور مرکب توصیفی کی شکل میں لاتے ہیں, تو پھر اس کو وہ تو نہیں ہوتی نکرہ, وہ تو نکرہ نہیں ہوتی, وہ معرفہ بھی ہو سکتے ہیں, مرکب توصیفی معرفہ بھی ہو سکتے ہیں دونوں, اور مرکب اضافی تو ہوتا ہی گڑبڑ ہے, اپوزٹ ہوتا ہے. تو پھر اس وقت آپ کہیں گے کہ
फी महल्ली रफिन खबर बन रही है। थोड़े से ये चिक पीस हैं लेकिन इंशाल्लाह फी महल्ली हजम हो जाएंगे। केक की तरह हर चीज नहीं होती ना प्लेट में मिल जाए। फी महल्ली रफिन खबर बनेगी, क्योंकि खबर हमारी मरफू होती है, तो फिर उस वक्त हम इसको दोहराएंगे, ठीक है, मुझे याद कराइएगा। फी महल्ली रफिन खबर, जब भी आपका मुरक्कब इजाफी खबर बनेगा या मुरक्कब तौसीफी या मुरक्कब अद्दी भी अगर खबर बन रहा है तो फिर हम क्या कहेंगे, खबर का इराब क्या होता है, वो होता है मरफू होती है, ठीक है। तो हम कहेंगे फी महल्ली रफिन, यानी रफा के मकाम पे है। चाहे जुमला भी बन के आपका खबर आ रहा है ना, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, तो या फिर शिव जुमला आ रहा है, तो तब भी हम कहेंगे फी महल्ली रफिन खबर। और अगर ये 2-3 मुरक्कबात यहाँ पे मुफरद के हुक्म में भी जो आ रहे हैं वो भी हैं तो हम फी महल्ली रफिन। सिर्फ जब वन वर्ड आएगा तो उसको आप नहीं कहेंगे, वो तो होता ही मरफू है। और एक बात और ज़हन में रखनी है कि मुब्तदा आपका नकरा भी हो सकता है और खबर आपकी मारफा भी हो सकती है। एक्सेप्शन, मुब्तदा आपका नकरा भी हो सकता है और खबर आपकी मारफा भी हो सकती है, ये भी नोट करें और इनको हाईलाइट करें, एक पेज पे खुले खुले लिखें कि जिस मुब्तदा और खबर के ये रूल्स हैं। ये इतने मुख्तसर तौर पे आपको किसी ग्रामर की इतनी आसान जुबान में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुश्किल जबानें होती हैं। अभी तक जो ग्रामर की बुक्स हमारे पास छपी हुई है ना, बहुत हार्ड होती है लैंग्वेज उनकी, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। तो मैम इसको फी महले रफा खबर का क्या मतलब होगा? फी महल्ली रफन का मतलब होता है, महल का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हैं, मोहल्ला है ना, वही महल्ला है ये आपका। यानी रफा महल्ला क्या होता है, जगह होती है जहाँ आप रहते हैं ना, फी महल्ली। तो फी महल्ली रफन का मतलब है कि रफल इन द प्लेस ऑफ रफ, इन द प्लेस ऑफ रफ, या रफा के मकाम पर है, रफा की जगह पर है। जब आपकी ये वाली खबर आएगी तो ये तो होगी मरफू, वन वर्ड जब होगी, लेकिन जब आपकी खबर मुफरद आएगी या जुमला बन के आएगी, जुमले के अंदर फिर मैंने 2 अकसाम लिखाएंगे, इनमें से कोई भी खबर आएगी इस वन वर्ड को छोड़ के, बाकी जो भी खबर आएगी वो फी महल्ली रफिन खबर कहेंगे। अभी तो आपकी सब वन वर्ड आ रही है यहाँ पे, आप बहुत आपने किया भी होगा, ये होमवर्क नहीं भी किया तो आपको आता है। चले मैं आयशा को बुलाती हूँ, थोड़े जुमले बनवाती हूँ। आयशा सिद्दीकी आप आ जाए, थोड़े थोड़े जुमले बना के इसको कर लें। वालेकुम अस्सलाम। चलिए पहला तो मैंने बता दिया, हाशिम तबीबन अगला बनाइए। आबिदुन, इंजीनियर का क्या था? इंजीनियर मुहंदिसन, 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 आबिदुन मुहंदिसन। आबिद एक इंजीनियर। नासिर एक तालिब इल्म है। नासिर मुंसरिफ इसमें है। नासिरुन, नासिरुन क्या है, एक तालिब इल्म है, नासिरुन तालिबुन। आगे नासिरुन, नासिरुन तालिबुन। मुजाहिद मेहनती है। मुजाहिदुन, 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 मुज्तहिदुन, ठीक है। एक तो इसमें जी खालिदुन, कुछ मुश्किल है इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुजाहिद नेम है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये क्या, ये अलम है और ये आपका मेहनती है, ये खबर है, ठीक है। 2 वर्ड से खबर बन रही है, जुमला बन रहा है यहाँ तो इसमें होगा मुजाहिदुन मुज्तहिदुन, बस खत्म। अगर लड़की होगी तो फिर मुज्तहिदतुन हो जाएगी, मरियम मुज्तहिद। आगे खालिदुन, खालिदुन तवीलुन, खालिद लंबा। अब खालिद चूंकि मुजक्कर है तो तवीलुन लाएंगे, ठीक है। तवीला तुन वगैरह मुन्नस के साथ आता है। हर लफ्ज का एक मुन्नस भी होता है। जाहिद छोटे कद वाला है, पस्ता कद है। बोलिए जाहिदुन। आपकी आवाज कट रही है आज, आपका आप सही जगह नहीं बैठी हुई आज आप। अपने घर में नहीं, मैं अपने घर में नहीं, आपको शोर आता होगा बाहर से। शोर नहीं आ रहा, अपने सिर्फ घर में आपकी नहीं हूँ, यादात करने के लिए आई हुई थी। आप थोड़ी आवाज कट रही है आपकी, ठीक है। चल बस एक जुमला बना लें, बाकी मैं किसी को बुलाती हूँ, बता दिया करें, ठीक है। जाहिदुन छोटे कद वाला क्या होता है, कसीरुन, कसीरुन, कसीरुन कसर से है ना। अगर आप बाहर हैं तो नमाज भी तो कसर पढ़ेंगी, कहीं दूर है अपने घर से तो
जाहिदुन कसीरुन, जाहिद क्या है, छोटे कद वाला है, पस्ता कद है। सगीरुन छोटा होता है लेकिन पस्ता कद हो तो कसीरुन, तवील का ऑपोजिट है ना, तो ये इसी तरह से आप सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, मंसूर खूबसूरत है। कोई और कर ले, अभी माइक आप छोड़ दें, माइक ड्रॉप कर दें, आप माइक ड्रॉप कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उस्ताज़ा मैं वालेकुम करूँ? अस्सलाम, आप बनाइए, बना सकती हैं। जी, शाइस्ता मंसूरन शाह। जमीलुन। जी, मंसूर खूबसूरत है, मंसूरन जमीलुन। ये मुब्तदा है और ये खबर। जी, बनाइए। शाहिद खड़ा हुआ है। अरबी बनाई थी आपने, शाहिदुन आपने अरबी बनाई थी इस जुमले की। जी, मंसूरन जमीलुन। जमीलन, मुझे आवाज नहीं आई थी, कट गई थी आपकी। अच्छा आगे। जी, शाहिद खड़ा हुआ है, शाहिदुन जालिसुन। जालिसन, ठीक है, वेरी गुड। ये है जालिस बैठा हुआ होता है। हाँ, जालिस खड़ा है, वाकिफुन, सॉरी। हाँ, इसी तरह, हाँ, वाकिफुन और वाकिफतुन। वाकिफ होना। हाँ, जालिसुन बैठा हुआ, सॉरी। सॉरी, मुझसे भी खड़ा हो गया, उल्टा हो गया। चले, मैं आप पे इतना भरोसा अच्छा, करने लगी हूँ ना कि मैं खुद अब इतना ध्यान ही नहीं देती। मजहर बैठा हुआ है, आगे। अच्छा, मज़हरुन जालिसुन, इसका जालिसुन होगा। मजहरुन जालिसुन, आगे। मज़हरुन जालिसुन। साजिदुन मरीदुन। हाँ, मरीदुन। बस इसमें भी आपने ख्याल करने की, कोई गैर मुनसरिफ नेम आ गया जैसे उसामा वगैरह, तो फिर आपने तनवीन नहीं डालनी उस पे, अलम पे ना। मुजाहिरुन मजहूरुन वो क्या होगा, मुजाहिरुन होगा। मजहरुन, जैसे किसी का नाम अजहर होता है ना, तो अजहरुन हो जाएगा, ठीक है। तो तनवीन आती है मर्दों के नामों पे, तो तनवीन ही लगाएंगे। आप थोड़ा माइक को म्यूट रखेंगी, आज थोड़ा आवाज कट रही है आपकी। मैं समझ तो जाती हूँ, लेकिन ये है कि फिर रिकॉर्डिंग खराब होगी। अच्छा, अब आप इसको देखें, तो इसमें अब क्या है, मुब्तदा वाहिद मुअन्नस होगा तो खबर भी वाहिद मुअन्नस आएगी। अब आपकी यहाँ मरियम आ गई, मरियम, औरतों के सारे नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, एक दमा आएगा, और ये सब अलम है, मुब्तदा बन सकते हैं, और इनकी खबर भी आगे क्या आएगी, मुफरद खबर आ रही है, तो ये इसको फी महल्ली नहीं कहेंगे, ये आपकी है ही मरफू, ठीक है ना, दमा लगा हुआ है। मरफू भी है और नकिरा भी है, ये मरफू भी है और मारफा भी, तो दोनों में आपने फर्क किया, ये मरफू और मारफा है, और ये मरफू और नकिरा है, तो दोनों में मारफा और मरफू में फर्क करना है। स्टूडेंट एंड तक मारफा और मरफू में बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी रूल्स बता देती हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। मुब्तदा अगर मुसन्ना मुजक्कर या मुसन्ना मुअन्नस होगा तो खबर भी उसके मुताबिक होगी। ये हमने पढ़ा है कि आप सबसे पहले तो आपने एराब देख लिया कि उनका एराब सेम होता है, फिर आपने जेंडर भी देख लिया, वो भी सेम होता है, फिर अभी आप अदद देख रहे हैं, मुसन्ना वाहिद, वो अदद के, फिर आप वसत के बारे में देखेंगे कि वो ऑपोजिट होती है। तो इस तरह आपका जो मार्फा प्लस नकरा जो है ना, ये सारे मार्फ सेम होंगे उसकी तरह, और ये जो होंगे उसमें ये नकरा होगा, तो फिर इस तरह आपका ये जुमला बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे जाहिद और हामिद नेक हैं, तो ये दो हो गए, तो अब आपका सालेहुन नहीं आएगा, लेकिन ये खबर भी आपकी फी महली रफिन मरफू नहीं है, ये भी आपका मरफू है इसम, और नकिरा है, तो इसको भी कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दो मुजक्कर आ गए, तो सालेहानी यानी दोनों नेक हैं, जाहिद और हामिद। अब यहाँ पे सालेहतानी आ गया, आपको पिछला पढ़ा हुआ काम दे रहा है, समझ आ रही होगी। सालेहतुन से सालेहतानी, सालेहानी, ये मुसन्ना है, मुसन्ना फॉर्म है सालेहुन की, तो यहाँ पे अगर आपका डुअल है तो ये भी डुअल हो। इसी तरह जब मुब्तदा जमा मुजक्कर या जमा मुअन्नस होगा तो खबर भी उसके मुताबिक जमा मुजक्कर या जमा मुअन्नस आएगी। अब यहाँ पे आप देख लें, जायदुन व हामिदुन महमूदुन सालेहूना, अब आपको ये बनाने आने चाहिए, और अगर लड़कियों सारी लड़कियां हैं तो फिर सालेहातुन हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो सालेहुन, सालेहानी, सालेहूना, इसी तरह सालेहतुन, सालेहतानी, सालेहातुन, ठीक है, ये बनाना आ रहा है। ये रफ़ई हालत है, नकिरा है, ये भी नकरा है, रफ़ई हालत है, ये आपकी खबर बन रही है।
اچھا اسی طرح جب مبتدا مختلف الجنس ہو تو خبر میں مذکر کی رعایت رکھی جائے گی، چاہے آپ کا مرد ایک ہی ہو 49 عورتیں ہوں تب بھی آپ مذکر کو لائیں گے، ٹھیک ہے. تو زید و فاطمہ تو صالحانی، اب یہاں پہ دو ہی ہیں، پھر بھی دیکھیں برابر برابر بھی کر سکتے تھے، جھگڑا بھی ہو سکتا تھا، مونس کہتی میں آتی ہوں، صالحتانی یہ کہتا میں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا ہمیں قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، آمنو مذکر کا صیغہ ہے، اس میں صرف مرد نہیں ہے، عورتیں بھی شامل ہیں. تو ہم کیا کریں گے، وہ جو مرد قوام ہوتے ہیں نا وہ والا رول سامنے رکھیں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. اس کے بعد مریم، زینب اور حامد نیک ہیں، تو اب یہ تین ہو گئے نا تو جمع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جب واحد ہوگا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، جب مثنی ہوگا تو پھر بھی آپ نے مذکر کا خیال رکھنا ہے، اور جب جمع ہوگی تو اس میں بھی آپ نے مذکر کا خیال رکھنا ہے. مریم و زینب و حامد صالحون، تو ایک دو لڑکیاں اور ایک مرد تب بھی آپ کا مذکر آئے گا، ٹھیک ہے. یہاں پہ وومن کیا کہتے ہیں امپاورمنٹ، اس کا نہیں خیال رکھیں گے. اچھا جی، مبتدا جو رول اللہ نے بنایا اس کو ہم فالو کریں گے. مبتدا کی ایک سے زائد خبریں بھی آ سکتی ہیں، خبریں آ سکتی ہیں. مبتدا اگر آپ کا معرفہ ہے تو خبریں اس کی جتنی مرضی ہے اس سے لگا دیں. اور آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا جو خبر بنتی ہے نا وہ زیادہ تر صفت بن کے آ رہی ہے، ایڈجیکٹو بن کے آ رہی ہے. تو اگر اللہ لکھ لیں تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس اللہ تعالیٰ کی 99 صفات کیا ہوں گی، خبر نمبر 1، خبر نمبر 2 کہتے تو ہم ان کو صفات ہیں اللہ کی، لیکن بناتے کیا ہیں اس وقت، کیونکہ یہ معرفہ ہے اور وہ نکرہ ہے تو پھر ہم ان کو مبتدا خبر معرفہ پلس نکرہ کے فارمولے پہ. لیکن اگر یہی ورڈ آپ کا جو ہے وہ صفت کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا، مثلا ہم کہتے ہیں کہ اس وقت دونوں نکرہ ہوں گے یا دونوں معرفہ ہوں گے، اگر مرکب توصیفی کے طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم اگر یہ نکرہ ہے تو پھر یہاں بھی نکرہ لائیں گے، ٹھیک ہے. کوئی مثال دیں، مرکب توصیفی دونوں طرف نکرہ ہے، جمیل ان کی. اگر اب ایک معرفہ لگائیں گے نا آگے جمیل لگائیں گے تو پھر وہ کیا بن جائے گا، وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. آپ نے دونوں نکرہ لگانے ہیں، تو جمیل کے پیچھے طائر جمیل، ٹھیک ہے، پرندہ خوبصورت ہے. اب میں نے اس کو معرفہ نہیں بنایا یا پرندے کا نام نہیں لیا، الف لام بھی نہیں لگایا، الطائر دونوں کو میں نے نکرہ رکھا ہے، تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ نہیں بنے گا. ابھی کیا بنے گی، یہ مرکب توصیفی بنے گا. جیسے یہاں پہ طویل، اچھا یہاں پہ تو دونوں الگ الگ آ رہی ہیں نا. اچھا اب ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا کہ ان کو آپ نے چاہے 99 لکھی ہوں صفات، آپ ان کو خبر نہیں بنا سکتے، سب کو ملا کے مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے. یہاں پہ اس کو آپ مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ دونوں نکرہ نکرہ آ رہے ہیں، کون بتائے گا اس کا جواب مجھے؟ یہ مرکب توصیفی بن کے خبر کیوں نہیں بن رہی؟ اس کو خبر نمبر 1 اور خبر نمبر 2 کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ دونوں الگ الگ کوالٹیز ہیں نا، مطلب یہ ایک دوسرے کی وہ نہیں ہے. ہاں، مرکب توصیفی کے رول ہوتے ہیں کہ اس میں ایک اس میں ذات ہوتا ہے اور ایک اس میں صفت ہوتی ہے. ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. ایک اس میں ذات ہوتا ہے اور ایک اس میں صفت ہوتی ہے. ایک ہو یا 100 ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرکب توصیفی آپ کا بن جائے گا. لیکن اگر آپ 99 صفات بھی ملا لیں گی نا تو پھر وہ آپ کی وہ آپ کا مرکب توصیفی نہیں بننے والا، کیونکہ وہ صرف صفات ہیں، ان میں کوئی اس میں ذات نہیں لگا ہوا. تو جیسے ہی پیچھے اللہ لگاتی ہے اس میں ذات، تو وہ ساری 99 صفات وہ کیا بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی خبر نمبر 1، خبر نمبر 2 مرکب. تو اللہ کی صفات جو ہوتی ہیں وہ بھی معرفہ ہی آتی ہیں، تو اس لیے آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، ایزا جیسے اللہ الصمد ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں
ایز اے خبر بھی لے سکتے ہیں اور خبر بھی معرفہ ہو سکتی ہے نا، میں نے بتایا ہے. اور اس کو آپ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے لیے خبر بھی بنا سکتے ہیں اور صفت بھی بنا سکتے ہیں. صفت تو بنی بنائی ہے نا، کیونکہ یہ بھی معرفہ ہے یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں. خبر جو ہوتی ہے ہماری وہ معرفہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اب بس یہیں پہ اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس دونوں کو ملا کے کیا کر دیتے ہیں، مرکب توصیفی بنا کے کہ دونوں نکرہ نکریں بنا دو بھائی خبر. لیکن یہ نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا ہے کہ خبریں ایک سے زائد بھی آ سکتی ہیں. تو یہ ساری اگر ساری صفات ہیں تو خبریں بنیں گی. اگر اس کے اندر ایک پہلا والا ورڈ اس میں ذات اور باقی آگے صفات ہیں، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام، تو پھر وہ مرکب توصیفی ضرور بنے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن ساری صفات کو لے کے آپ مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے. اب یہاں پر بھی دیکھیں اس میں ذات آ رہا ہے، پھر یہ صرف نمبر 1 یہ خبر بن رہی ہے. اور یہ خبر کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ اس سے اپوزٹ ہے، نکرہ ہے، اس لیے بنا رہے ہیں. ورنہ الطویل ہوتا تو پھر تو مرکب توصیفی بن جاتا، الجمیل ہوتا تو مرکب توصیفی بن جاتا. چلیں آئی ہوپ کہ سمجھ آئی ہوگی. ابھی جب ایکسرسائز کرتے ہیں نا پھر چیزیں زیادہ واضح ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مشق نمبر 1 جو تھی، جو ہم نے ہاشم ایک ڈاکٹر کیا تھا، اس میں مبتدا کی جگہ مؤنث مبتدا لائے اور جملے بنا کر عربی میں ترجمہ کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، بس یہ نیم چینج کرنا ہے. جیسے اگزامپل دیا فاطمہ کر دیا ہے، تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے. اب جب عورتوں کے نام آئیں گے تو ایک تو اس فاطمہ پہ آپ نے گول تا لگانی ہے. عربی میں اس طرح نہیں لکھا جاتا، اس کو باقاعدہ آپ نے تائے مربوطہ بنانا ہے، پھر اس پر ایک پیش لگانی ہے. جہاں بھی عورتوں کے نام آئیں گے ایک پیش آئے گی. تو یہ خیال رکھتے ہوئے آئی ہوپ کہ باقی تو کچھ مشکل نہیں ہے. طبیب آگے کیا کریں گی، طبیبتن کریں، طبیبن تو نہیں لکھیں گی نا، طبیبتن کریں گی. تو بس اس طرح کرنا. 4 حالتوں میں یہ برابر، 3 حالتوں میں برابر ہیں، چوتھی میں معرفہ اور نکرہ ہیں. یہ معرفہ پلس نکرہ آپ کا جملہ بن گیا. بہت ہی سمپل ہے، میں نہیں کروا رہی. ٹھیک ہے آگے چل رہے ہیں. اچھا جناب عربی میں ترجمہ کریں. ہاشم اور عابد ڈاکٹر ہیں. فوزیہ. جی، ہاشم اور عابد ڈاکٹر ہیں. ہاشمن و عابدن طبیبانی. طبیبانی کیونکہ 2 ہو گئے نا، اور دونوں جی، مذکر ہیں تو طبیبانی کہیں گے. ناصر اور مجاہد منتی ہیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. اور جی، جو ہے یہ واو کا اسم ہے، ناصرن و مجاہدن. اس میں بھی خیال رکھنا ہے وہ ڈپٹوٹ کوئی آ جائے تو پھر آپ تنوین نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، جی. تو یہ سارے عربی نام ہیں، ناصر اس پہ عربی تنوین آ رہے. منتی کے لیے کیا ہوگا، مجتہدانی. مجتہدانی. خالد اور زید طالب علم ہیں. خالدن و زیدن طالبانی. ٹھیک ہے. منصور اور شاہد کھڑے ہیں. منصور و شاہدن قائمانی یا قائمانی بھی کہہ واقفانی. سکتے ہیں. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں. قائمن کا مطلب بھی کھڑا ہونا ہے نا، کاما یقومو سے جیسے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ کھڑا ہونے کا حق جو ہے یہ صرف اللہ کے آگے ہے، بس کسی اور کا حق نہیں ہے. کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو سخت ناپسند فرماتے کہ ان کے لیے کوئی کھڑا ہو. تو ہمیں بھی جو ہم کھڑے ہو جاتے نا، اسٹوڈنٹ ٹیچر آتے کلاس میں پوری کلاس کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. باقی جو آپ مرضی کریں، اسلام میں یہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا ہونے کا حق صرف اللہ کو ہے، اس کے آگے کھڑا ہوا جائے بس، دیٹس اٹ. اور دوسری یہ تالیاں وغیرہ جو اپریسیشن کے لیے بجاتے ہیں یہ غلط ہے اسلام میں. تو چیزوں کو آپ تھوڑا ریورس کرنے کی کوشش کریں گے تبھی ہمارے اندر سے ایٹ لیسٹ آپ اپنے لیول پہ نہ کریں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے روک دیں. آہستہ آہستہ نا وہ ہو جائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، اور لوگ جو ہیں آپ اپنی زبان کھولیں اور لوگ اپنے کان کھول لیں. ایسا کبھی کسی زمانے میں نہیں ہوا. آپ شروع سے لے لیں، حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چکر شروع ہوا تھا. نہیں کھولے لوگوں نے کان، لوگوں نے اور پگڑیاں باندھ لی اوپر کی آواز ہی نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پگڑ باندھ لپیٹ لیتے تھے کہ ہمیں پہچانے ہی نہیں، کوئی ہمیں نصیحت ہی نہ کر دیں. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. نفسیات تو ایک ہی ہے نا ہمارے، شروع سے انسان وہی ہے، مشینری بھی وہی ہے، نفسیات بھی، سب چیزیں وہی چل رہی. تو یہ ہے کہ چینج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جو مشین جس چیز کے لیے بنی ہے وہی کرتی ہے، لیکن لایا جا سکتا ہے.
اب چونکہ آپ لوگ اس رستے پہ ہیں، ہدایت کے رستے پہ، تو جو چیز نہیں ملتی ہے اس کو کم از کم باہر کوئی سنے نہ سنے. وہ بولیں گے کیا یہ تم کل تو سب تم خود بھی کر رہی تھی اور آج تم منع کر رہی ہو، یہ کیا ہے؟ تو وہ نہیں سنیں گے آپ کی بات. آپ اپنے اور بچوں کو سنوا سکتی ہیں. ہسبینڈ کو بھی جن کے ہسبینڈ قائل ہو جاتے ہیں، ورنہ وہ عورتوں کی بات نہیں سنتے. یہ کون سے افلاطون بن گئی ہے. تو کچھ ہسبینڈ سنتے بھی ہیں، وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے. تو دنیا ڈفرینٹ ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کا مظہر اور ساجد. مظہرن و ساجدن جالسان. تو یہاں پہ آپ نے اس کو ڈول فارم میں لایا تو اس کو بھی ڈول فارم میں لانا. اچھا، باقی مریم اور زینب ان میں آپ نے ایک پیش لگا دینی ہے، باقی وہی صالح کیا ہو جائے گا اب یہاں پہ؟ صالحتانی. ہاں، صادقتانی. ٹھیک ہے. جی. اب یہ حفصہ اور رقیہ ثانیہ ہیں. یہاں پر جو خبر آ رہی ہے نا وہ ایڈجیکٹو بن کے نہیں آ رہی. یہاں پر ابھی تک آپ کی خبر ایڈجیکٹو بن کے آ رہی تھی، صفت بن کے، لیکن یہاں پہ یہ استانیہ ہے تو معلمتانی ہو جائے گا. یعنی جو آپ کی خبر ہوتی ہے نا وہ آپ کی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی صفتی بنے، وہ آپ کا نون بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو معلمتانی، طالبتانی. ٹھیک ہے. عابد. اب یہاں پر کیا لگائیں گے؟ عابدہ تو، حفصہ تو. عورتوں کے نام ہے، تنوین بالکل نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے نا. شاہدتو جب نام کے طور پہ یوز کریں گے تو اس کے اوپر ایک پیش ڈالیں گے، طالبتانی. لیکن جب اس کو آپ کس طور پہ یوز کر رہے ہیں، فرض کرو کہ جب مبتدا کے طور پہ یوز کریں گے تب بھی یہی ہوگا، لیکن جب آپ اس کو واحد کے طور پہ یوز کر رہے ہیں نا ایز ایڈجیکٹو، عابدتن، تو پھر اس کا مثنیٰ کیا ہوگا عابدتن کا؟ عابدتانی، عابداتن. اس وقت آپ یہاں پہ ابھی یہ ایز اے صفت یوز ہو رہا ہے، ابھی ایز اے نون نہیں یوز ہو رہا ہے. یہاں پہ عابدن کی مؤنث کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ اس کے اوپر تنوین لگائیں گے. جب آپ اس کا آگے مثنیٰ بھی لکھنا چاہ رہے ہیں پھر آپ عابداتو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جو بھی نام لگائیں گے اس کے اوپر تنوین ڈالیں گے. رقیہ ہو، حفصہ ہو. جب اس کا آپ مثنیٰ اور جمع بنا رہی ہیں، جمع کیا بنے گی اس کی؟ عابداتن کی عابداتن. اور عابداتن رفعی حالت ہے، خبر بنے گی نا. نصبی جری حالت یاد ہے عابداتن کی؟ عابداتن. سیم کاپی پیسٹ. تو اس کو آپ نے دونوں کو نصبی حالت کو بھی زیر سے لانا ہے. جی. ٹھیک ہے. کبھی کبھی نصبی حالت کو بھی نہیں، زیر کو بھی نصبی حالت کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اور وہ کہاں یوز ہوتی ہے وہ جگہ بھی یاد رکھنی ہے، جمع مؤنث سالم میں یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح خیال رکھنا ہے تھوڑا سا. آگے پڑھیے. عابدہ اور شاہدہ طالبات ہیں. عابداتو و شاہداتو طالبتانی. طالبتانی ہو جائے گا کیونکہ ہم مثنیٰ بنا رہے ہیں. ناصرہ اور سائمہ اسی طرح بنے گا. مجتہدتانی. ناصراتو و سائماتو ماشاء اللہ. ہم اس کو مجتہداتانی. جلدی جلدی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ سب کیا ہوا ہے دوسری بک میں. جی. اچھا، عربی میں ترجمہ کریں. اب 3 لوگ ہو گئے ہیں نا، تو 3 لوگوں، 2 سے جمع نہیں شروع ہوتی عربی میں، 3 سے جمع. یہ یاد رکھیں کہ انگلش، میں بار بار کہتی ہوں، انگلش، اردو، باقی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں 2 سے جمع شروع ہو جاتی ہے. لڑکا لڑکے، بوائے بوائز. ٹھیک ہے. لیکن عربی میں ولدن سے پہلے ولدانی آتا ہے اور پھر جمع آتا ہے اولاد. مڈل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. تو جمع جو ہوتی ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. تو ابھی تک ہم مثنیٰ کر رہے تھے. کاشفن و اسدن و عمرو ہوگا. اگر یہ امرو ہے نا، یہ امرو ہے تو امرن ہوگا. یہ بھی تھوڑا سا فرق دیکھ لیں. کچھ نہیں لگا ہوا نا اردو میں. تو اب دیکھیں یہ واو کہاں سے آ رہی ہے، مجھے یہ بتائیے. اس واو جو ہے نا اس نام کا حصہ ہے، پارٹ آف اے نون ہے یہ امرن ہے. جب عمر آئے گا نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ غیر منصرف ہے، اس کے اوپر آپ تنوین نہیں لگا سکتے. عمرو. ٹھیک ہے. عمر ہم کہہ دیتے نا عمر، لیکن یہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ عمرو ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ امرن ہے، یہ غیر منصرف ہے. یہ جب وہ دیکھیں تو تنوین ڈالیں. امرن، امرن، امرین.
اس کا یہ بنے گا، اس کا امرا امرو، اس کو میں نے غلط لکھا ہے، ہم عمر بول دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے، یہ ہوتا ہے فعولن کے وزن پہ، تو یہ بن گیا آپ کا امرو اور امرا اور امرا، اس کی دو ہی شکلیں بدلی ہوں گی، تو اس کو بھی یاد خیال رکھنا ہے. یہ عمرن، میم نام کی بھی شکل بدلتے ہیں. یہ امرن، یہ امرن ہے. ہاں عرب لوگ نا دیکھیں ابھی کچھ نہیں ڈالا ہوا نا، اس واو سے ہی تو فرق پتہ چل رہا ہے، ورنہ تو اگر یہ واو نہ ہو تو ہم تو اس کو عمر ہی پڑھیں گے نا. یہ واو فرق کو واضح کر رہی ہے. عربی زبان میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا جو چیزیں ہوتی ہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ آگے واو لگا دیتے ہیں، اس سے فرق کو واضح کرتے ہیں، کیونکہ حرکات تو ہوتی نہیں، ان کے پاس اعراب بھی نہیں ہوتے، وہ تو سمپل ایسے لکھتے جاتے ہیں جیسے ہم اردو لکھتے ہیں. تو پھر وہ ان حرفوں سے کوئی حرف لگا دیتے، کچھ نہ کچھ نشانی ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کیا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہے. اور اس کے یہ جو ہے یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا منصرف ہے، اور یہ کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے. عمر جو نام نبی عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، وہ غیر منصرف، حالانکہ عربی نام ہے. اچھا اب اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے بھائی، آپ کیوں الف نون ہوتا ہے تو غیر منصرف ہوتا ہے، عورتوں کے نام ہوتے ہیں، اسامہ گولتا ہوتی ہے، اسی طرح کوئی صفت ہوتی ہے جوانو غضبانو تو ہم اس پہ ایک پیش ڈالتے ہیں، کوئی وزن ہوتا ہے احمدو افلو کے وزن پہ، تو یہاں پہ کیا وجہ ہے، اس کوئی سوال نہیں آیا. تو اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں. کا ہے اس وجہ سے. ہاں کیا بولا آپ نے؟ جیسے نو 3 ورڈز ہیں. نہیں 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 میری بہن، وہ وجہ نہیں ہے، نہیں وہ وجہ نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک اور نام عامر سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عامر سے جو بن کے آیا نا عمر، وہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ کسی اور سے بن کے آیا. تو یہ عمرن ہے، عمرو ہے، غیر منصرف ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اگر نو ہون ہوتا تو تنوین ڈالتے نا، 3 لیٹر اور مڈل والا سکون والا ہے نا، تو پھر تو ہم تنوین ڈالتے، نو ہون پہ تو تنوین آتی ہے، تو 2 پیش اس پہ تو 2 پیش نہیں آ رہے. تو یہ وجہ یہ ہے اس کی کہ اس میں تعدیل ہوئی ہے. تعدیل کہتے ہیں اس عمل کو کہ ایک دوسرا نام تھا اور اس کو بس اس وزن پہ جو بھی ورڈ آئے گا نا اس کو غیر منصرف، لیکن کم ہی آتے ہیں، اس میں 5-6 لفظ آتے ہیں اس وزن پہ، اور بھی آتے ہوں گے لیکن ہمیں 4-5 ہی پتہ ہے کہ اس وزن پہ آتے ہیں اور وہ کسی اور لفظ سے بنے ہوتے ہیں. مثلا آپ کا ایک لفظ اردو میں یوز ہوتا ہے قوسن، قوس، قوس کیا ہوتا ہے، قوسن قوسو ہوتا ہے، حبلن حبلن ہوتا ہے، ان کا بت ہوتا ہے، تو یہ حبلو ہوتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہے. اسی طرح عمرو، عمر علیہ السلام کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ کسی اور سے بنے ہوئے ہیں ایکچولی، تو اس لیے ان کو اس کی وجہ یہی ہے، یہ کسی اور سے بن کے تعدیل ہوئی ہے ان میں اور یہ بنے. تو اس کی بھی ریزن میں نے بتا دی. کبھی آپ دیکھیں نا کہ عمر پہ ایک پیش کیوں آ رہی ہے، اگر عمر تو عربی نام ہے اور تنوین آتی ہے عربی ناموں پہ، تو یہ کیوں ایک پیش کیوں آ رہی ہے، ذہن میں سوال آتے ہیں. تو پھر آپ اس میں یہی کہیں گے کہ اس کی غیر منصرف ہے، اور وجہ کیا ہے کہ یہ عامر سے بنا ہوا ہے، اس میں تعدیل ہوئی ہے، عمر بنا ہوا. تو یہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر یہ ہو گیا. اب یہ تینوں کیا ہو جائیں گے، کیا ہو جائے گا، انجینئر، کاشفن و اسدن و عمرن مہندسون. اچھا اسی طرح یہ بھی بن جائے گا زیدن و حامدن و محمودن صالحون. ہاں یہ بھی اسی طرح بن جائے گا. یہاں پہ کیا بنے گا، طالب علم ہے، طلابن. جمع مکسر آئی ہے، دیکھا وہاں اوپر جمع سالم آئی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ نہ سوچنا کہ یہاں اس کی بھی جمع سالم ہی بنا دوں، طالبون بنا دوں، جو بنتی ہے وہی آپ نے بنانی ہے، اور جو اس کے اوپر رول اپلائی ہوتے ہیں وہی کرنے ہیں. وہاں پہ یہاں پہ تنوین سے آپ کا آ رہا ہے رفع، اور وہاں پہ واو سے آ رہا تھا، مجتہد انجینئر مہندس ہونا، اور یہاں پہ صالحون میں واو سے رفعی حالت آ رہی تھی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کے پر نون پہ زبر آ رہی ہے تو یہ منصوب ہے اسم، وہ مرفوع ہی ہے، واو ہے وہاں پہ. جب واو یا میں چینج ہوگی تو صالحین ہوگا، تو پھر آپ کی نصبی جری حالت آپ ڈکلیئر کریں گے. تو یہاں پر آپ کا کیا ہے، حرکت سے اعراب آئے گا. یہاں پہ طلابن، یہاں پہ حرکت کے اعراب لگانا ہے. واحد پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
اچھا اب یہ معرفہ ہو گیا اور یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے معرفہ ہو جائیں گے نیم، اور یہ آپ کی خبر نکرہ ہو جائے گی. طلاب نکرہ ہے، الطلاب نہیں کرنا، سیم ہو جائیں گے. پھر سے طالبات یہ بھی مرفوع لائیں گی تو یہ بن جائے گی اس کی خبر. یہاں پر ڈاکٹر کے لیے کیا بنائیں گی؟ طبیبات. اب اس میں دیکھ لیں اگر ساری عورتیں ہیں تب تو ٹھیک ہے طالبات، لیکن اگر ایک مرد بھی آ گیا تو پھر آپ نہیں بنا سکتے، پھر قوام والا رول یوز کریں گے. مرد قوام ہے عورتوں پہ. سعد کیا ہے؟ سعد مرد ہے نا، جی. تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ طبیبات تو نہیں آئے گا. اتباؤ. ہاں اب 3 ہے نا یہ، جی. تو کیا آئے گا؟ اتباؤ. طبیبن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ طبیبون. اتباؤ اس کو یاد کر لیں، بس پڑھی ہوئی ہے آپ نے. اتباؤ. اچھا اس پر کیا آئے گا؟ اتباؤ. تشدید آتی شاید یہاں پہ. اتباؤ. بہرحال اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے بھیا؟ اتباؤ افعلاؤ. الف کے بعد حمزہ ہے اور یہ جمع مکسر ہے اور افعلاؤ کے وزن پہ آ رہی ہے، اس لیے میں ایک دمہ. اور افعلاؤ کا وزن، اصدقاؤ کا وزن کیا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے نا. جی. افعلاؤ، یہ 4 وزن میں نے لکھوائے تھے نا، وہ یوز ہوں گے یہاں پہ. افعلاؤ یہ جب وزن آتا ہے افعلاؤ. الف اور حمزہ یاد نہیں رکھیں. الف اور حمزہ میں تو آپ دیکھیں بہت سے ورڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے وہ بھی ہوتے ہیں، تنوین والے بھی ہوتے ہیں. جیسے ابناء ہوتا ہے نا، اسماء، تو وہ تو منصرف ہیں. الف اور حمزہ کو ذہن میں رکھیں، اس پورے وزن کو ذہن میں رکھیں. افعلاؤ 4 وزن ہے، ایک یہ ہے جو ابھی آیا، کوئی آگے آئے گا. فعلاؤ ہے ایک، مفاعلو ہے، مفاعلو ہے. 4 وزن یاد کر لیں. جب بھی جمع مکسر ان نوزان پہ آئے گی تو آپ نے غیر منصرف بنانی. فاطمہ تو، عائشہ تو، رقیہ تو، اب آئے گا آپ کا صالحات، کیونکہ تینوں عورتیں ہو گئی ہیں نا. تو یہاں پر ایک مرد تھا تو آپ نے اتباؤ اس کا کیا. عجیب لگتا ہے نا، لگتا ہے نا عجیب، لیکن رول ہے. مرد قوام ہے. اگر 4 بیویاں تب بھی ایک شوہر جو ہے نا وہی قوام ہوگا، یہ نہیں کہ 4 بیویاں اٹھا کے قوام بنا دیں. ابھی تو یہ چیز جو ہے یہ عرب میں ہے. تو اس کا بھی ایک فائدہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے نا میں حکمت ہے. ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور بنائیں گے، ایک گھر میں 2 بڑے ایک آفس میں 2 مینیجر آ جائیں، آپ کا رب ہی ایک اور ہوتا، خدا نعوذ باللہ اوپر، تو آسمانوں میں کتنا جھگڑا ہوتا. سوچیں ذرا. تو یہ اس میں چیزوں میں بڑی حکمت ہے جو ایک رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور مرد کو ہی قوام ہونا چاہیے، مرد کی فیصلے ہونے چاہیے. بہت اچھے ہوتے ہیں وہ مرد جو مل کے ڈیسیژن کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے. ہوتا بھی ایسے ہی ہے ہماری جو فیملیز ہیں، لیکن اس کا غلط لوگ وہ بھی کرتے ہیں نا. جب ان کو بتا دیتے تم قوام ہو تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا بھائی تو کون ہے، اب تو پاؤں کی جوتی ہے چل. تو ایسا نہیں ہے، عورت اور مرد کے سارے حقوق برابر ہیں. صرف اس کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ 2 ڈرائیور ہوں گے تو جھگڑا ہوگا. ایک یہاں پر ایک گروپ انچارج ہی ایک اور آ جائے میرے ساتھ، میں ایک اس کو بھی میں پوری اتھارٹی دوں. دیکھیں ایک مالک ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے. اب مالک کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، غلام کے جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں کرتا. یہ رول نہیں ہے کہ وہ آپ کو بینک بیلنس بھی بتا دے، پوری اپنی جائیداد بھی بتا دے، سارے گھر کی چیزیں میں نے کہاں کہاں رکھی ہوگی. جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا اس کو بتایا جاتا ہے نا. چلیں معرف باللام بطور مبتدا. معرف باللام سب سے پہلی جو ابھی جو سمجھ لیں کہ یہ جو بک ہے نا یہ بالکل نیو لوگوں کے لیے جن کو پہلی بار جملہ اس میں سکھایا جایا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ معرف باللام بھی کیا ہے، وہ آپ کا بن کے آ سکتا ہے، مبتدا بن کے آ سکتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو معرفہ رکھنا ہے، اس کو خبر، اور یہ آپ کی بن جائے گی صالحہ. تم اس طرح بن جائے گا. تو خیال رکھنا ایکسرسائزز کرتے ہوئے، آدمی سچا ہے. کیسے بنے گا آدمی سچا ہے؟ الرجل صادق.
اچھا اب آپ نے جتنے بھی آ رہے ہیں الف لام ڈالنا کیونکہ خبر مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے خبر ہماری نکرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے. عورت سچی ہے عورت سچی ہے. الامرآت صادقات. ہاں ٹھیک ہے. ابھی ایمان دانش آپ آئیں تھوڑے بنائیں. ایک منٹ میم. کوئی بات جی. نہیں. طالب علم محنتی ہے. الطالب مجتہد. ٹھیک ہے ویری گڈ. طالبہ ذہین ہے. الطالبات ذکیۃ. الطالبات. الطالبۃ ذکیۃ. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں الف لام آ جائے تو پھر وہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے نا عربی میں تن لگانے کی تو مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. الطالبۃ. جی جی. الطالبۃ ذکیۃ. گڈ ویری گڈ. دروازہ کھلا ہوا ہے. الباب مفتوح. کھڑکی بند ہے. النافذۃ مغلقۃ. پانی ٹھنڈا ہے. الماء بارد. چائے گرم ہے. الشائی جار حار. دودھ مفید ہے. الحلیب مفید. اللبن پڑھا ہے نا ہم نے یہاں پہ شروع سے. میں بتا رہی ہوں کہ اللبن. حلیب نہیں ہوتا یہاں ان بکس میں جو پڑھا ہے. اب آپ یہاں پہ شاید یہ لسان القرآن ہے لیکن مدینہ بکس میں تو اللبن ہوئی ہم نے پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں جی الحلیب میم. نہیں پڑھنا. تو اب ٹھیک. یہاں پر جو ہے یہ آپ کر سکتی ہیں الحلیب لیکن اللبن ہی کریں. دونوں سائڈ ایک ہی کریں. ٹھیک. اچھا آگے. اللبن مفید. علم نفع دینے والا ہے. العلم نافع. موسم گرم ہے. موسم میم. الجو. الجو حار. الجو ہارون. آگے. الجو حار. گاڑی قیمتی ہے. السیارۃ ثمینۃ. سمینۃ. گھڑی خوبصورت ہے. الساعۃ جمیلۃ. کرسی نئی ہے. الکرسی جدید. دیوار پرانی ہے. دیوار میم. دیوار کا بتائیے ان کو کیا ہوتا ہے. جدار. ہاں جدار. ابھی یہ شمسی اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے. جی. الجدارو. ٹھیک ہے. الجدار قدیم. ہاں الجدارو تشدید نہیں آئے گی. جی. الجدارو. قدیم. الجدارو تو نہیں ہوتا نا الجدار ہوتا ہے. اچھا الجدار. آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہو نا تو وہ جو جملہ میں نے بتایا تھا نا حق کا خوف جی. عجب حق کا غم ہے خوف عجب غم تو ہے. جیم کس جی میں جاتا ہے. حق کا خوف عجب غم میں جاتا ہے. جی. تو جتنا آپ کا پریویس نالج ہے وہ سب یہاں یوز کرنا ہے آپ نے ہر چیز. ٹھیک ہے. جی جیسے میم. شمسی قمری کے اصول بھی ہیں وہ سب چیزیں آپ نے یہاں یوز کرنی ہے. اب غلطی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہاں پر اب کیا بتا رہے ہیں مشق میں اس میں آپ نے خود بنانا ہے. بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ کو بنا کے دیا ہے. واحد بنایا ہوا ہے. واحد پہ آپ کا کیا ہے خبر مفرد آ رہی ہے. یہاں بھی مفرد خبر آ رہی ہے. یہاں بھی خبر مفرد آ رہی ہے. یہ سارے ورڈ دیکھیں ابھی آپ کو کلیئر ہو رہا ہے کہ مفرد واحد نہیں ہوتا. یہاں پہ کلیئر ہو رہا ہے کہ مفرد صرف واحد نہیں ہوتا. مثنیٰ بھی مفرد ہوتا ہے. جمع بھی مفرد ہوتا ہے. جالساتن بھی مفرد ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح طلابن بھی مفرد ہوگا. تو جتنی بھی شکلیں ہیں الف لام نہ آئے ان پہ تو وہ مفرد ورڈ ہیں. الف لام آ جائے تب بھی مفرد ہے لیکن وہ معرفہ ہو جاتا ہے. پھر ہوتا مفرد ہی ہے. الجالسون میں کروں گی تو وہ کیا ہوگا آپ کا وہ مفرد ہی ہوگا لیکن معرفہ ہو جائے گا. تو آپ نے نکرہ لانا ہے بغیر الف لام کے. صحیح ہے. اچھا کوئی اور آپ کے کہہ رہے قدسی آپ آئیے. المؤمن صادقن. اس کا آئے گا المؤمنانی صادقانی. المؤمنون آئے گا المؤمنون جالسون. جب یہ جمع ہوگا تو یہ بھی جمع ہوگا نا. جالسون صادقون. صادقون تو آپ نے بنایا. یہاں پہ کیا ہوگا المؤمنون. ہاں یہ المؤمنون جالسون. جالسون. یہاں پہ المنافقانی کاذبانی. کاذبانی. المنافقون کاذبون. کاذبون.
चलिए आगे। अर्रजुलानी नहीं, अर्रजुलानी मुस्लिमानी, अर्रजुलूना मुस्लिमूना। अब यहाँ पे गलती कर रही हैं, इसकी जमा क्या बनती है? नहीं, यहाँ रिजाल पे रिजाल अर्रिजालु, सारा प्रीवियस नॉलेज जितना किया हुआ है ना, सब आपको भी यहाँ काम आएगा उर्दू से अरबी में तर्जुमा करते हुए। और ये आपके रूल्स को पक्का कर रहा है। ये जो उर्दू से अरबी में तर्जुमा करते हैं ना, या बनाते हैं इस तरह, अर्रिजालु क्या हो जाएगा? मुस्लिमूना। आगे मुस्लिमूना। अल वलदानी हाजिरानी, हादिरानी, अल वलदानी अल वलदू। वैसे बंदा इसका समझता क्या है मुझे सब आता है ना, ऐसे ही है ना? अल औलादु अल औलादु हाजिरूना। हादिरूना। तो इसमें आपका वो भी वर्ड्स मीनिंग भी पता हो रहा है आपके। आगे अल अत्तालिबातु तालिबातानी काइमतानी, अत्तालिबातानी अत्तालिबातुन काइमूना, अत्तालिबातु, तालिबातु ठीक है ना? तालिबातु और काइमूना। हाँ, अत्तालिबातु। अब यहाँ पर आपने 2 दफा तनवीन बोली है, ठीक है, इसको सही कर लें। शमसी कमरी का भी ख्याल रखना है, इसको मार्फा बनाने का भी ख्याल रखना है, और मरफू बनाने का भी ख्याल रखना है। तो सारे इसमें रूल्स अप्लाई होंगे। तालिबातु आगे क्या आएगा? खबर क्या बनेगी? काइमीना। अच्छा, ये मुअन्नस है ना, तो इसको भी मुअन्नस लाएंगे ना। कायमीना वगैरह तो मुजक्कर हो जाता है ना। काइमूना था काइमात काइमतु काइमात काइमात। बस इस पे अलिफ लाम नहीं लाना, बाकी सेम इसी की तरह लाना है। जमा भी लाना है, सेम वही शक्ल होगी, ठीक है। बस ये इस पे अलिफ लाम भी नहीं आएगा, और आप तनवीन के अलावा भी कुछ नहीं लगा सकते, सिर्फ तनवीन लगेंगे क्योंकि ये खबर है। तो 3 हालतों में ये बराबर है। चौथी हालत वसत में ये मार्फा है, ये नकरा है, ठीक है। ये भी जमा है, ये भी जमा है, सही है। दोनों तरफ जमा जमा है। यहाँ पे आपका ये भी मुअन्नस था, ये भी मुअन्नस था। यहाँ पे ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है। यहाँ पे इसकी आपने जमा बनानी है ना, इसकी तो आपने बना लिया तालिबातु, तो इसकी जमा नहीं बनाएंगी, काइमातुन, ठीक है। काइमात सही बनाएंगी ना, सही। तो दोनों तरफ चेंजिंग करनी है, एक तरफ नहीं करनी। अब इसको करिए। अल मुनाफिकतानी खाइफतानी, अल मुनाफिकातु खाइफात, खाइफा, अल मुनाफिकातु खाइफात, खाइफातुन, खाइफात। इसका बनाए जमा। खाइफातुन का जमा बनाए, मुअन्नस है ना। खाइफतुन खाइफातुन। खाइफातुन, तनवीन जरूर लगानी है क्योंकि ये हमारी खबर है। तो यहाँ पे तो अलिफ लाम मार्फा बनाया था, इसलिए पेश आई थी। मैम अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? हाँ खाइफातुन हाँ, तो मुनाफिका क्या होती है? जो क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या मुनाफिक कहते हैं? हाँ, झूठी मुनाफिक औरतें, पता ही है आपको। और वो क्या है? खाइफातुन, डरी हुई, यानी आप डरी हुई हैं। आप जब तर्जुमा करेंगे ना, तो है में करेंगे ना। पहले वाहिद का तर्जुमा आप है में करते थे, तो हमारी जुबान में मुसन्ना का तर्जुमा भी है में ही होता है, ठीक है ना। तो जब आप करेंगे अल मुनाफिकातानी खाइफतानी, तो 2 मुनाफिक औरतें डरी हुई हैं, ठीक है। जब जमा बनाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? मुनाफिकात, यानी आपका क्या है कि मुनाफिकात, और यानी मुनाफिक औरतें डरी हुई हैं, सही है। तो ये अब हैं जरूरी है क्योंकि एक मार्फा एक नकरा है। जब हमारा एक मार्फा और एक नकरा होता है तो हम है का तर्जुमा करते हैं, ठीक है, या फिर हैं का तर्जुमा करते हैं। ये 2 तर्जमे होते हैं। जमा होगा, जैसे यहाँ पे जमा बना रहे हैं तो है में तर्जुमा होगा। वाहिद होगा तो उसमें भी, और यहाँ भी आपका है में तर्जुमा होगा। उर्दू में जाके अपनी जुबान में तर्जुमा करना है उर्दू के मुताबिक। अरबी में जब लिखेंगे तो फिर उस तरह लिखेंगे जैसे अरबी बनाते हैं। इसको करिए। अलमरअतु दाइका दाहिकतुन, अल मरअतानी दाहिकतानी,
वेरी गुड. दाहिकतानी, यहाँ पे अलमरअतानी, दाहिकतानी, और यहाँ यहाँ अलमरआतु के जब निसा अन्निसाउ. वेरी गुड. अन्निसाउ दाहिकातुन. दाइकातुन. वेरी गुड. आपको समझ आ गई है, ठीक है. अब इसकी प्रैक्टिस थोड़ी. अन्निसा जो है ना, ये अलमरअतु वाहिद है और ये उसकी जम्मा है. इसमें भी अलिफ और हमजा आ रहा है, लेकिन ये अलिफ लाम की वजह से मैं एक पेश लगा रही हूँ. गैर मुनसरिफ अलिफ और हमजा की वजह से एक पेश नहीं लगा. आयशा दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कटी है. अच्छा, पता नहीं क्या कह गई. अलबनातु. आप प्राइवेट में पूछ लीजिएगा मैसेज करके, ठीक है. अच्छा, अल बिन्तु बाकियतुन. अलबिनतानी बाकियतानी. अलबिनतानी बाकियतानी. लड़की रो फिर रही है ना, लड़की रो रही है. दो लड़कियां रो रही हैं. अलबिनतानी बाकियतानी. इसको गिराएंगे या क्या गया अलिफ. इसको हाँ, ये कैसे बनेगा बाकियतानी. अलिफ नून का इजाफा करना है ना, ठीक है. के साथ अलिफ नून. और यहाँ पर जबर डालनी है. अलिफ से पहले जबर. अलिफ की दोस्ती किससे है, जबर से है, तो हमने जबर डालनी है यहाँ पे, पेश से नहीं है. पेश को गिरा देंगे तो बाकियतानी बन जाएगा. इसी तरह यहाँ पे क्या बन जाएगा, बाकियातु. अलबनातु बाकियातु. हाँ, बस ये ख्याल रखना है, बिनात नहीं बोलना, ठीक है. जब वाहिद में जेर होती है तो जम्मा में जबर हो जाती है. इब्नुन अबनाउन, तो बिन्तुन. इसी तरह उख्तुन अखवातुन हो जाता है. अच्छा जी, ये आ गई, समझ आ गई सबको. दाहिकातुन का मीनिंग हंसना होगा. हाँ, मैं बता देती हूँ. अलमरअतु दाइकतुन, औरत हंस रही है, ठीक है. मुनाफिक डरी हुई है. स्टूडेंट खड़ी है. कायमतुन, ये आपको पता था. बस आगे क्या है, अलबिन्तु बाकियतुन, रो रही है. औरत क्या है, रो रही है, ठीक है. अगर लड़का होगा तो क्या होगा, अलवलदु बाकियुन, रो रही, बाकियुन होगा, क्योंकि नकरा लाना है और मरफू लाना है. तो बाकियन लगाएंगे तो यूं, जब नस्बी हालत आएगी तो बाकियन यूं हो जाएगी, दो जबर लगेंगे तो ये आपका बाकियन बोल जाए. हमने ज्यादातर ये वाली हालत देखी है इसकी. बाकियन हाल बन के आता है. लड़का रोता हुआ आया, दाहिकन हंसता हुआ आया, तो ये वाली शक्ल जो है ये आपकी खबर बनेगी. और बाकियन से. अच्छा, अब इसमें क्या करना है, टाइम को भी देखना है. अच्छा, नोट, मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा हो. अब ये रूल आपको पक्का हो गया कि मुब्तदा जब गैर आकिल की जमा होगा, जमा कहा है, मुजक्कर मुअन्नस नहीं कहा, जमा बस, तो खबर वाहिद मुअन्नस और जमा मुअन्नस दोनों तरीके से आ सकती है. लेकिन ज्यादातर क्या आती है, वो आपकी खबर वाहिद मुअन्नस आती है, क्योंकि गैर आकिल जो होता है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है. अरब लोग उसको वाहिद मुअन्नस ही समझते हैं, तो इसलिए उसकी जो चीज आगे लाते हैं, जमीर लौटाते हैं, फेल लाते हैं, सिफ्त बनाते हैं, वो वाहिद मुअन्नस बनाते हैं. ये इन्होंने यहाँ पर कह दिया है क्योंकि कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना. लेकिन होता क्या है कि गैर आकिल की जो जमा होती है, मसलन आप कुरान मजीद में देखें तो आपका आता है अय्यामुन. अय्याम क्या है, गैर आकिल की जमा है ना, यौम की, है ना. अल अय्याम, फर्ज करो आप इसकी सिर्फ लाना चाह रहे हैं ना, तो अय्यामुन मादूदातुन. अब होना क्या चाहिए, मादूदातुन भी आता है, ऐसा नहीं कि मादूदातुन नहीं आता. महदूद वाहिद मुअन्नस भी आ रही होती है, लेकिन महदूदातुन भी आ रही होती है. तो दो, लेकिन रूल क्या है, वो आपका ये वाला है. तो रूल टूटने के लिए बनते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, ठीक है. तो कुरान मजीद में जो आया उसको आप चेंज नहीं कर सकते कि आप वहां पे वाहिद मुअन्नस लगा लें अपनी मर्जी से, कि मेरा तो दिल चाह रहा है वाहिद मुअन्नस लगा के पढ़ने को. ऐसा नहीं, उसमें आप जेर जबर की भी नहीं फर्क कर सकते. अच्छा जनाब, तो आप वाहिद मुअन्नस का रूल सामने रखते हुए इसको बनाइए जरा. वाहिद मुअन्नस के सामने रखिएगा, ठीक है. अल किताबु
जदीदुन अल किताबानी जदीदानी अल सही है। कुतुबु जमा क्या बनेगी? अल किताबुना तो नहीं बनेगी ना। अल अल कुतुबु अल कुतुबु जदीदतुन भी बन सकती है। जदीदा तो नहीं बनेगी, जदीदा तो नहीं बनाया, आप अपने रूल को नहीं तोड़ें, ठीक है। ये उन्होंने थोड़ा सा दे दिया एक्सेप्शन आपको, लेकिन ये भी अगर आप इसको देखें तो इनके ये लोग वाहिद मुअन्नस ही लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें करिए, और इसका प्रूफ मैं आपको दे सकती हूँ कि ये बुक में वाहिद मुअन्नस ही यूज कर रहे हैं। आगे अल कुर्सियु मकसूरुन अल कुर्सी कुर्सी यानी टूटी हुई है। तर्जमा जब करेंगे ना तो पूरा है लगाना है, क्योंकि ये कंप्लीट जुमला है। चलिए आगे, दो कुर्सियां टूटी हुई हैं। अल कुर्सी यानी मकसूरानी मकसूरानी मुज़क्कर है ना, इसलिए मस्कुरानी मकसूरानी आएगा यहाँ पे। कुर्सी की जमा अल करासी करासीयू करासीयु मकसूरतुन। ठीक है, वेरी गुड। आगे अल कोई और एक दो कर लें, फिर मैं किसी और को देती हूँ। अल गुरफतु नजीफतुन, कमरा साफ है। वसीखुन का ऑपोजिट है ना, है अल ना। गुरफतानी नजीफतानी यहाँ पे क्या आएगा? नजीफा। अच्छा, इसकी जमा अल गुरफतु की जमा आएगी अल गुरफातु अल गुरफातु नजीफा नजीफत इसका मुझे आ ही रहा। हाँ, उसमें अलिफ ता लगाया ना, तो इसमें भी अलिफ ता लगा दें। नजीफातुन नजीफातुन देखिए आपने क्या नजीफा करना होता है, इसको गिरा के इसको अलिफ में चेंज कर दें। क्या बन गया? नजीफा बन गया ना। आगे आगे आप क्या कर दें, ता पे वही तनवीन आप इस पे डाल दें, ता लगा के। ता को ओपन कर दिया है ना, ओपन लेकिन करके मैम वही यहाँ तो वाहिद ही आएगा, जमा की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो वो आप नजीफतुन लगा लेना। लेकिन मैं ये बताना चाहती कि गुरफात जो है उसकी गुरुफ भी आती है ना, गुरुफू भी आती है ना, जमा मुकस्सर भी आ रही होती है। तो आप सालिम, अच्छा अब आपने देखा जमा सालिम आ रही है गुरुफात, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वाहिद मुअन्नस ही लगाना है, क्योंकि ये क्या है? गैर आकिल है। अब इसको कीजिए, आपको समझ आ जाएगी। इसको करें। अस्सय्यारतु जमीलतुन अस्सय्यारतानी जमीलतानी। अच्छा, अस्सय्यारा जब भी गोल ता आती है तो अलिफ ता लगाते हैं ना आगे। अस्सय्यारतुन अस्सय्यारात अस्सय्यारतु अस्सय्यारातु अस्सय्यारातु जमीलतुन जमीलातुन। लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपका गैर आकिल की जमा आ रही है, तो आप वाहिद मुअन्नस लगाएं, ठीक है। जमीलतुन तो ऊपर जब आप लगा रही थी ना यहाँ पे, तो वो सारे गैर आकिल नहीं थे जो भी आप बना रही थी, जितने भी थे वो आकिल थे। तो आकिल के साथ जो जमा आ रही थी वो सेम आ रही थी अलिफ ता के साथ, ठीक है। मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर सालिम आ रही थी, मुअन्नस के साथ मुअन्नस। लेकिन यहाँ पे जो आप बना रही हैं, जितनी चीजें भी यहाँ पे आ रही हैं, ये गैर आकिल जमा बनेगी इनकी। तो गैर आकिल चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, आपने वाहिद मुअन्नस सिफ्त लगानी है या खबर लगानी है। तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? जमीलातुन हो जाएगी। आपने इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, अस्सय्यारातु जमीलातुन। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? आखिरी भी कर लें। अस्साआतु कबीर नहीं, इस पहले वो बना अस्साआतानी कबीरतानी। कबीरतानी, आगे वाला अस्साआतु कबीरतुन यही लगा देंगे वाहिद मुअन्नस, क्योंकि ये गैर आकिल है, ठीक है। जमा जो आ रही है गैर आकिल की आ रही है, तो गैर आकिल के साथ जो जो यहाँ पे लगी होती है वही लगा देते हैं, ठीक है। मुअन्नस। हाँ सही है, वही वाहिद मुअन्नस की लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है इसम इशारा, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह, बतौर मुब्तदा आ रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा है? अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि अलिफ लाम वाला जो होता है मुअर्रफ बिल लाम इसम, वो मुब्तदा कैसे बनता है, उसकी हमने सारी सूरतें पढ़ी, वाहिद भी पढ़ा, मुसन्ना भी पढ़ा, जमा भी पढ़ा। तो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। 12 आवर्स के अंदर ही जब आप करते हैं ना, तो फिर आपको
وہ چیزیں پکی ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کلاس سے پہلے آ کے اس کو ریویژن کریں گے تو وہ نہیں ہونے والا. تو ان کو پڑھیں, زبان پہ جاری کریں. اور بہت سی چیزیں جیسے غرفات, اس کو بنانا کیسے ہے, غرفات, اس کی جو جمع بنے گی الغرفات نہیں بنے گی, غرفات الف تا کے ساتھ. اور اس کی جمع غیر, اس کی وہ بھی آتی ہے, مکسر بھی آتی ہے, الغرف بھی آتی ہے, تو اس کو بھی دیکھ لینا. میں انشاءاللہ آپ کو نا شیٹس بھیجی ہوئی ہے نا میں نے گروپ میں, جن میں آپ کے وہ لکھے ہوتے ہیں ورڈز میننگ. 4 شیٹس 5 بلکہ میں نے بھیجی تھی, 5-6 شیٹس جن میں مدینہ بکس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی میننگ لکھے ہوئے. تو کبھی کبھی اس پہ نظر مار لیا کریں فارغ ہو نا. تو میم کب بھیجے تھے آپ نے؟ ابھی ریسنٹلی جب کلاس شروع کی تھی تو میں نے بھیجے تھے. اچھا میں دیکھ تو یہ پھر ہم اس میں اشارہ اور آگے جو ہے 1-2 ٹاپک نیکسٹ ویک کو کور کر لیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا؟ کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, جو لوگ رہ گئے انشاءاللہ ان کو نیکسٹ ٹائم ہم دیں گے. اور آئی ہوپ کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ورنہ کانوں میں ڈالتے جائیں انشاءاللہ وہ تو ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. مدینہ بکس میں بھی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں, یہاں بھی ہوتی ہیں, تو سمجھ آ جائے. مشکل کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جی اوکے اوکے, دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اب وینسڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. کوئی بھی مشکل ہو جزاک مجھے اللہ خیر. چھوٹا سا آڈیو بھیج دیں, میسج, میں آپ کو جواب دے دوں. کہیں بھی کوئی بھی کنفیوژن, اور لوگوں کے آتے ہیں تو آپ اس میں ایسیٹیٹ نہیں کریں گے کیا بزی ہوں گی. میں کوئی بزی نہیں ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے میں ہر وقت فارغ ہوں. میری پرائرٹی آپ ہیں, اور آپ کی پرائرٹی بھی پڑھائی ہونی چاہیے. گھر کے بچوں کی ذمہ داریوں کے بعد یہ سب سے پہلے آپ کا کام. بہت وقت ہمارا غفلتوں میں ضائع ہو گیا ہے, بہت زیادہ ہے. مسلم امہ کہاں جا رہی ہے؟ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو چنا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے. آپ کو رہبر بننا ہے اور لوگوں کو سکھانا ہے. اور میرے جتنے اسٹوڈنٹ پڑھائے ہوئے سب ٹیچر ہیں, اور آپ نے بھی آگے پڑھانا ہے, ٹیچر بننا ہے. اسی لیول پہ میں آپ کو سکھا رہی ہوتی ہوں, کوئی چیز چھپاتی نہیں ہوں, آپ کو ہر چیز بتاتی ہوں, کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے. کوئی کوشچن آپ کے پاس پڑھاتے ہوئے آئے تو آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ مجھے تو اس کا آنسر ہی نہیں آتا. اگر نہیں آتا تو کہہ دیں لا ادری, بالکل کہہ دیں, کوئی شرم محسوس نہیں کریں. نہیں آتا میں بھی کہہ دیتی ہوں, پھر میں بعد میں بتا دیتی ہوں ریکارڈنگ میسج میں. کل ایک مجھے کوشچن آیا تھا, آمینین, سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں ایک لفظ آتا ہے, اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں ابھی نہیں بتا سکتی, لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں ریکارڈنگ میسج کر کے اس میں بھیجتی ہوں, کیونکہ میں جب سمجھانے لگوں گی تو بہت سے لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ اس چیز کو سمجھ سکیں. تو جو سمجھ سکیں گے ان کو میں بھیج دوں گی, سب کو کنفیوز نہیں کر. لیکن پھر میں نے میسج ریکارڈ کیا بالکل سب کے لیول پہ, اور ان کو میں نے بھیجا, تو ان کو سمجھ آ گئی. اور ان کے دماغ میں جو کنفیوژن چلتی کہ یہ آمین ہم کہتے ہیں, اس کا میننگ ڈیفرنٹ ہے, اور یہ آمین یعنی آپ کا میں لفظ یہاں پہ لکھ کے بتا دوں, اگر بند نہیں ہو گئی تو آپ بھی غور کیجیے گا. پھر مجھے پوچھیے گا اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے گی, آپ صرف اس کا روٹ ورڈ بھی نہیں نکال سکتے. یہ ایک لفظ آتا ہے سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں, آمین. یہ میں نے کچھ زیادہ ہی ڈال دی ہے یہاں پہ, برابر سمجھ جائیے گا. آمین, آمین البیت. بیت الحرام. تو وہاں پہ کثرت کرنے والے, سمجھا دوں یہ لفظ آپ کو ابھی؟ ہاں جی, ارادے سے. ہاں ٹھیک ہے. اس کا سب سے پہلے یا نون تو لگا ہوا ہے جمع کے لیے, آپ کو پتا ہوتا ہے نا, یا پہ سکون آ جائے اور نون پہ زبر آ جائے تو وہ جمع کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باقی کیا رہ گیا, یہ جو آپ کا رہ گیا اس کا روٹ ورڈ ہے, آپ روٹ ورڈ نکالیں حمزہ میم میم, اس سے آپ کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ام سے بنا ہوا ہے. ام کیا ہوتا ہے؟ ام لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے. ام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں. ماں ہوتا ہے. اب بچہ کدھر کسرت کرتا ہے؟
माँ की तरफ कसरत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ, तो हम भी अल्लाह ताला की तरफ दिन में 5 बार कसरत करते हैं, कम से कम 5 बार। लोग तो पता नहीं कौन कौन से नफल भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपकी इस वक्त प्रायोरिटी सबसे ज्यादा जो फर्ज नमाज और तहज्जुद के बाद अगर आपको अल्लाह ताला रात को उठा दे तो आपकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे बड़ी इबादत इल्म सीखना है और इल्म को फैलाना है। तो ये आप सिखाने के लिए मैं बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भी थोड़ी सी जिंदगी है मैं चाहती हूँ उसका एक एक हर्फ आपको दे के जाऊँ। ये है आपका उम्मुन, ठीक है ना। उम्मुन से फिर क्या होता है कि आपका ये जमा बन जाता है, और इसमें आप देखें दोनों रूट वर्ड में दोनों लेटर एक जगह जैसे आ रहे हैं, ठीक है। और ये फाइलुन के वजन पे बना हुआ है। फाइलुन के वजन पे आपको लफ्ज बनाना आता है ना, इतना तो थोड़ा मैंने बताया हुआ है। जैसे आज भी आपने वाकिफुन, जालिसुन, है ना, एक और भी पढ़ा था, मैं देख रही थी कि वो सारे जो है फाइलुन के वजन पे आ रहे हैं। तो जब इसको आप अल हमजा मीम मीम को डालते हैं फाइलुन के वजन पे, तो ये क्या बन जाता है, फा की जगह आपका ये हमजा है। देखिए अलिफ कभी रूट वर्ड में नहीं आता, ये भूल जाए, हमजा आता है। तो जब आप फा की जगह हमजा डालेंगी तो उसके बाद अलिफ भी आ रहा है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, वो भी लिख देंगी। ऐन की जगह आप मीम डालेंगी और लाम की जगह भी मीम डालेंगी, तो ये आपका क्या लफ्ज बन जाएगा। अब इनके ऊपर हरकत भी डाल देंगे, जो फाइलुन पे डली है ना, इसमें मैंने जबर डाल दी थी, इसके ऊपर आप सुकून डालें क्योंकि अलिफ के ऊपर सुकून ही है, इसको ऐसे ही रहने दें। किसी का माइक खुला हुआ है बंद कर लें। तो ये आप ऐन के नीचे जेर लगाएंगी और ये आपका मीम जो है इस पे 2 पेश लगाएं। अब इसको कोई जोड़ के बताएगा मुझे क्या बन रहा है ये। मीमुन। आमीन, ये शक्ल बन रही है। आप देखिए अलिफ के ऊपर मद आ जाएगी, और अभी हम ये 2 अलिफ जुड़ेंगे ना, तो ये क्या बन गया, ये आपकी मद आ गई। अब ये ऐन के नीचे जेर है, आमी मुन बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, जिसको ग्रामर आती है बेसिक, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। मीम के नीचे जेर है, मैंने मीम, और यहाँ पे मीम, दूसरी मीम के ऊपर 2 पेश है, तो ये आपका बन गया। अब हम करते क्या हैं कि जब हमारे पास 2 एक जैसे हर्फ होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, मर्ज करते हैं, तशदीद देते हैं। और तशदीद देने का कायदा क्या होता है उसके लिए कि अगर यहाँ पे सुकून आ रहा हो तो तब तो हम उनको मर्ज करके तो दे देते हैं, वो आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन जब यहाँ पे जेर आ रहा हो तो आइडियल सिचुएशन पैदा करनी पड़ती है, इसको ड्रॉप का कायदा कहते हैं। और यहाँ से आप इसको कसरा को ड्रॉप करेंगे, जब ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साकिन आ जाएगा। सही है। हाँ। अब ये क्या बन गया, आमुन, मीम मीम आपस में मर्ज हो जाएंगे ना, ये और ये, तो ये आपका आमुन बन जाएगा। यहाँ पे तशदीद भी आएगी, ठीक है ना। इसको मत भूलेंगे तशदीद, क्योंकि हमने दोनों को मर्ज कर दिया, मीम और मीम का इदगाम कर दिया। मीम साकिन था, जब आप देखते हैं ना तशदीद के अंदर 2 हर्फ होते हैं, पहले वाले पे साकिन होता है, दूसरे पे हरकत होती है, तो बिल्कुल वही आपने उसको इस शक्ल से इस शक्ल में लिया है। अब ये आमुन से क्या बन गया, आप इसकी रफ़ई हालत बनाएंगे तो क्या बनेगी, आमूना बनेगी वो नून के साथ, और जमा बनाएंगे तो आमीना बन जाएगी। बस खत्म कहानी। अब जितने लेवल जिनकी ग्रामर है बेस बना हुआ है वो तो मेरी बात समझ गए होंगे। तो जिनको नहीं पता वो भी मत घबराएं, वो ये देखें कि आपने कहाँ तक जाना है, आपको सीखना है। कुरान मजीद के एक एक वर्ड में मुझे तो कुछ समझ ना आए ना, तो मैं जब तक मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे उस वक्त जब मैं क्लास ले रही थी बहुत सख्त नींद आ रही थी कि संडे को काफी क्लासेस होती हैं मेरी, तो कुरान का भी बाद में होता है, तो वो सब करवा के तो मैं उसके बाद सो गई। लेकिन जैसे ही मैं उठी तो मुझे याद आया कि वो मुझे तो वहां पे आंसर देना है। तो फिर मैंने जोहर पढ़ने के बाद फिर मैंने उनको फिर आंसर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनको समझ आ गया, उनकी तसल्ली हो गई, क्योंकि वो कुरान तफसीर की क्लास है। तो उसमें वो कह रहे थे कि इसका मीनिंग कसद करना कैसे, आ रहे अदा करना। तो ये आमीन तो हमने सीखा हुआ है, ये हमें लफ्ज नहीं आ रहा, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा कि कैसे हो गया, डिफरेंस क्यों हो रहा है, इस पे तशदीद क्यों आ रही है। वो तजवीद का कायदा आपको पता है, जब भी हरफ मद्दा के बाद क्या आता है, तशदीद कब आती है, ये इसको मद्दे वाजिब कहते हैं ना,
और वो भी एक सकील होती है, मद्दे मद्दे वाजिब, लाजिम, हाँ हाँ, मुसक्कल कहते हैं ना, मुसक्कल लाजिम। जिसमें, हाँ मुसक्कल, लाजिम 6 हरकत पढ़ा जाता है ये लफ्ज, और मुसक्कल कहते हैं जब तशदीद आ जाती है। अगर सिंपल आए तो आप उसको मद्दे लाजिम कहेंगे, लेकिन जब मुसक्कल का लफ्ज कब यूज करते हैं, जब उसके ऊपर तशदीद भी आ जाती है। तो ये हमेशा रूफे मद्दा के बाद ये सिचुएशन पैदा होती है। आई होप के तायरा आपको समझ आई? चलिए जी बाजी। हाँ, समझ आई। आमीमुन बनेगा फाइलुन के वजन पे, फिर मर्ज कर देंगे, बस इतनी सी बात है। जब वाहिद बना लिया तो उसका मुसन्ना भी बना सकते हैं, जमा भी बना सकते हैं, रफ़ई हालत भी बना सकते हैं। मुज़क्कर है ना आमन, तो उससे फिर आपका आमीनीना, आमीनीना नहीं है, आमीना है। तो कुछ लोग इसको आमीनीना पढ़ते हैं, वो पता नहीं किस चक्कर में वो पढ़ रहे होते हैं। आमीना आप निकाल के देखिएगा ये वर्ड, ठीक है। सूरह अल-माइदा के शुरू में ये इबादत है बहुत बड़ी इबादत, आप सोच भी नहीं सकते। और चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। आप लोगों की दूसरी क्लास का टाइम है। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा। वही आपको भी समझ आ गई होगी आई होप। जो है ना जिनकी अच्छी ग्रामर है बेस बना हुआ है थोड़ा।